बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ महविश निसार। खबरनामे का आगाज करते हैं। अपोजिशन की जानिब से मुसलसल तनकीद के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर इस्तीफा पार्टी क़यादत को भेज दिया है। हुकूमत का साथ देने के इल्ज़ाम पर अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। अपोजिशन की सफ़ों में हलचल। यूसुफ रज़ा गिलानी का बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। सेनेट इजलास के दौरान कहा इन पर हुकूमत का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया गया, वो अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। इस्तीफा अपनी पार्टी क़यादत को भिजवा दिया है। They are saying that I helped the government and I am saying by your vote at least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि उन्हें आगाह नहीं किया गया कि स्टेट बैंक बिल एजेंडे में शामिल है। मुल्क की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट ने किसी बिल पर वोट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें नहीं लिखा हुआ कि स्टेट बैंक का बिल पेश हो रहा है। इतना इम्पोर्टेंट एजेंडा, इसके लिए कुछ मौका मिलना चाहिए था। सेनेट की तारीख में मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। एज ए न्यूट्रल पर्सन आपको ये नहीं करना चाहिए था। स्टेट बैंक बिल की सेनेट से मंजूरी के वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी के बायस हुकूमत को बिल मंजूर कराने में कामयाबी मिल गई। बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद अरकान की तरफ से तनकीद का सामना था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस्तीफा यूसुफ रज़ा गिलानी का नहीं, बिलावल या जरदारी का बनता है। तफसीलात के मुताबिक फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि बिलावल और जरदारी के कहने पर ही सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। यूसुफ रज़ा गिलानी शरीफ आदमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप अपनी क़यादत की करतूतों से परेशान है और शर्मिंदा भी। जमातों में तब्दीलियों का सफ़र खुशाइंद है। और अपोजिशन जान ले, सेनेट के 15 अरकान हमारे साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि फजलुर रहमान के सिवा तमाम पार्टीज़ को मामलात की संगीनी का अंदाज़ा है। बिलावल साहब आए, सियासी मौसम अबर आलूद नहीं होगा। मजीद कहा काबीना में कोई इमरजेंसी या सदारती निज़ाम की बात नहीं हुई। अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। अपोजिशन को कहीं कामयाबी नहीं हुई और अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा शौक़ है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाज़ा है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए हैं आप, और 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। बलूचिस्तान से दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सारी कौम मिलकर और पाक अफवाज मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। इस नारे के साथ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन डैंडी के ज़ेर एहतमाम फलाही सरगर्मियाँ जारी हैं। स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर में सूप किचन के नाम से फूड बैंक का इनेकाद किया गया, जिसमें रज़ाकारों ने ज़रूरतमंद अफराद में फूड बैग तकसीम किए। रंग व नस्ल की तफरीक के बगैर हर किसी को खाना मुहैया किया गया। कैसर हबीब की ये रिपोर्ट। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन डंडी के ज़ेर एहतमाम डंडी के स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर में फूड बैंक का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से तारकीन वतन पनाह गज़ीनों और ज़रूरतमंदों को दावत दी गई। फाउंडेशन के रज़ाकारों ने इस मौके पर बिला तफरीक मजहब और रंग नस्ल ज़रूरतमंद अफराद में अशियाए खुरानोश तकसीम की। मिनहाजुल कुरान डंडी के जुमला अहदेदारों ने आने वालों का पुरतपाक खैर मकदम किया। नौजवानों की टीम ने फूड पार्सल्स बनाने में अपनी खिदमात पेश की और फ्रेंच ज़बान में भी लोगों को फूड बैंक की दावत दी गई। मिनहाज वुमेन लीग डंडी की सदर मिसिज सबीना इस्लाम ने स्टॉल का दौरा किया और नौजवानों की अज़म और हिम्मत की दाद दी। मकामी स्कॉटिश अवाम ने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन यूके और मस्जिद की इस इकदाम को बेहद सराहा। डंडी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद सदीक ने कहा कि फूड बैंक की ये सरगर्मी इस साल का पहला इवेंट है जो कि आइंदा भी जारी रहेगा। मकामी सियासी शख्सियत राना नवीद मंज ने भी इस ऐसे इकदाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार खैर में हिस्सा लेने वालों को खराज तहसीन पेश किया। आज सूप किचन के नाम से जो हमारा साल में 3 प्रोग्राम
ہوتے ہیں, اس کا آج پہلا پروگرام تھا جس میں بہت سارے جو لوکل کمیونٹی کے لوگ, نیڈی لوگ ہیں, وہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان میں فری فوڈ تقسیم کیا. اور انشاءاللہ یہ آگے 2 پروگرام اور آ رہے ہیں جو پورا سال چلیں گے. Just came here to show my support for my younger students here. They doing this for the poor, distributing food to the poor. They, alhamdulillah, they do this every year and they're going to carry on like this in the future as well. ہمارے یہاں پہ جو مسجد انتظامیہ ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے ایفرٹ کیا اور یہ کمیونٹی کے لیے اچھا میسیج آتا ہے. جی ہم نے یہاں پہ لوکل کمیونٹی کو جو پور کمیونٹی ہے ان کی مدد کے لیے آج ہم نے یہاں پر ایک پروگرام کیا جس سے ہمارے لوکل کمیونٹی میں کافی لوگ ہم سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں. We Minhaj Brothers Dundee in collaboration with Minhaj Welfare Foundation, we held a soup kitchen here at Jamia Masjid Bilal today where we gave free food and drinks to anyone who needed it. Bonjour, mon prénom est Sofiane Bati et en fait aujourd'hui on va donner de la nourriture gratuitement. On en a donné beaucoup aujourd'hui, ça nous a beaucoup plu. جامعہ مسجد بلال ڈنڈی کے خطیب اور امام اور صدر منہاج القرآن ڈنڈی علامہ عدیل قاسمی نے کہا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی فلاحی سرگرمیوں کو پورے UK میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ نوجوان نسل میں انسانیت کی خدمت کا مزید جذبہ اجاگر ہو. آج جامعہ مسجد بلال ڈنڈی میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک سوپ کچن ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا گیا جس میں لوکل ہوم لیس اور نیڈی پیپل کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور یہاں سے سوپ اور ہمارا فوڈ لے کر جائیں. یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کا دین اسلام نے درس دیا ہے. دین اسلام نے چیریٹی کو, صدقہ کو, زکوٰۃ کو ایک اہم پلر قرار دیا ہے اور اس سے معاشرے وجود پاتے ہیں, اس سے کمیونٹی کو تقویت ملتی ہے. کورونا کی وبا کے دوران لاک ڈاؤن میں بھی برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے ضرورت مند افراد کی بڑھ چڑھ کر مدد کی. جی جہاں پہ برطانیہ کی حکومت غربت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے, وہیں پہ لوکل کمیونٹیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں فوڈ بینک کی صورت میں, جہاں پہ لوکل کمیونٹیز کو جو کہ غربا ہیں, جو اپنا بل ادا نہیں کر سکتے, جو سٹرگل کر رہے ہیں, ان کے لیے فوڈ بینک کا اہتمام کر کے ان کی خدمت کر رہی ہیں. کیسر حبیب, 92 نیوز, ڈنڈی, اسکاٹ لینڈ. بریڈ فورڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ نارتھ اینڈ ہیمبر سائڈ کے صدر اسد بٹ کی جانب سے سابق وفاقی وزیر پانی و بجلی اور مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری عابد شیر علی اور دیگر رہنماؤں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا. تقریب میں برطانیہ بھر سے پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. وقار بابر کی رپورٹ. بریڈ فورڈ میں تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے لیگی رہنماؤں کا میزبان پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صدر اسد بٹ اور دیگر عہدیداروں نے پرتپاک استقبال کیا. تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر پانی و بجلی چودھری عابد شیر علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. پاکستان کی غریب عوام آج 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہیں اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دور کو یاد کر رہے ہیں. عابد شیر علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت صرف سیاستدانوں کا احتساب کر رہی ہے جو سراسر انتقامی کارروائی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون برطانیہ کے مرکزی رہنما ناصر بٹ نے کہا کہ شہزاد اکبر نے ہمارے قائدین پر جھوٹے من گڑھ اور بے بنیاد کیسز بنائے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں تھی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ برطانیہ کے جنرل سیکرٹری حاجی سیف احمد نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریڈ فورڈ کے ممبر پارلیمنٹ عمران حسین نے کہا کہ بھارتی حکومت کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم فوری طور پر بند کرے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کا دوغلا پن انتہائی مایوس کن اور افسوسناک ہے. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. نواز شریف صاحب پاکستان جائیں گے اور ان قریب وہ آپ کو پاکستان میں ملیں گے کیونکہ پاکستان کی قوم کی وہ امید ہے, پاکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ترقی کا سفر نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا پھر وہ پاکستان کو 20 سال پیچھے لے گئے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق, ان کی خواہش کے مطابق میاں نواز شریف انشاءاللہ پاکستان جائیں گے. جھوٹے الزامات, پریس کانفرنس کرنیاں اور پیپر الا کے ادھر ادھر لوگوں کو دکھانا, اور اس کا حال اب آپ دیکھیں کہ وہ عمران نیازی اس پہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ تم نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے کیونکہ وہ تھا ہی کچھ نہیں.
شہزاد اکبر نے جو کچھ ہمارے قائد لیڈران میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب پر جھوٹے الزامات لگائے تھے، عدالتوں نے وہ چیزیں باہر پھینکی ہیں کہ یہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فیل ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جو اکانومی 5 پوائنٹ سم تھنگ پہ میاں نواز شریف نے چھوڑی تھی، آج ملک اس سے ڈبل پہ ہو گیا. تو صرف بات یہ ہے کہ غریب پہ ترس کیا جائے. یہ پاکستانی ایجنڈے پہ نہ آیا ہے، نہ اس کو لانے والے لائے ہیں. تقریب میں نون لیگی کارکن اور اوورسیز کمیونٹی کی نمایاں سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور خوبصورت تقریب سجانے پر میزبان کا شکریہ ادا کیا. وقار بابر مغل، نمائندہ 92 نیوز، بریڈ فورڈ. بلیٹن میں وقت ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. دبئی میں جاری 2 روزہ پاکستانی پراپرٹی ایکسپو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اگلا شو 13 مئی سے پاکستانی پراپرٹی ایکسپو ویک 2022 کے نام سے لندن میں منعقد ہوگا، جسے UK پاکستان بزنس کونسل ہوسٹ کرے گا. مزید تفصیلات دبئی سے 92 نیوز کی اس رپورٹ. جو UK کے اندر جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے وہ پاکستان بزنس کونسل UK 13، 14 اور 15 مئی 2022 کو یہ ایگزیبیشن لندن کے اندر ہوگی. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس ایگزیبیشن جو UK کے اندر ہو رہی ہے اس میں شریک ہوں. دبئی میں پائپ ایکس کے نام سے جاری ایکسپو کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا. کلوزنگ سیرمنی دنیا کے سب سے بڑے فلوٹنگ ڈاؤ کروز پر منعقد کی گئی، جسے UAE میں مقیم معروف بزنس مین جنت آفریدی نے ہوسٹ کیا. 2 روزہ پائپ ایکس کا افتتاح کونسل جنرل آف پاکستان حسن افضل خان نے کیا، جبکہ کلوزنگ سیرمنی کے لیے معروف اماراتی بزنس مین اور سعید بن علی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا. دبئی میں پراپرٹی ایکسپو کی کامیابی کے بعد UK پاکستان بزنس مین کونسل کے دبئی چیپٹر نے اگلا پراپرٹی شو برطانیہ میں منعقد کرنے کا اعلان کر دیا اور ایشیا میں شریک بلڈرز اور ڈیولپرز کو 13 مئی سے لندن میں ہونے والے ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی گئی. اس موقع پر شرکاء کو بتایا گیا کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مادر وطن میں سرمایہ کاری کے لیے UK پاکستان بزنس کونسل کی جانب سے 13 مئی سے 3 روزہ پراپرٹی ایکسپو بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں پاکستان بھر سے ریئل اسٹیٹ کمپنیاں، نامور بلڈرز اور ڈیولپرز منفرد اور سستے پیکیجز کے ساتھ شرکت کریں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو ویک 2020 لندن کے دبئی میں کوارڈینیٹر سید مدثر خوشنود نے بتایا کہ 13، 14 اور 15 مئی 2020 سے چوتھا انٹرنیشنل پاکستان پراپرٹی ایکسپو ویک منعقد ہوگا، جسے UK پاکستان بزنس کونسل ہوسٹ کرے گا. ایکسپو کے چیف آرگنائزر جنرل سیکرٹری بزنس کونسل حق ہوں گے. جو اگلی ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے وہ ہو رہی ہے ہماری 13، 14 اور 15 مئی کو لندن کے اندر 4th انٹرنیشنل پاکستان پراپرٹی ایکسپو ویک UK کے اندر منایا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے پاکستان بزنس کونسل UK ہمارے ساتھ ہے اور آباد ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہے، اور حق صاحب ہمارے جو پاکستان UK بزنس کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، چیف آرگنائزر وہ ہیں، تو انہی کے زیر سایہ ہم اس ایگزیبیشن کو لے کے چلیں. سید مدثر خوشنود کا مزید کہنا تھا کہ UK پاکستان بزنس کونسل کی زیر نگرانی لندن پراپرٹی ایکسپو میں نہ صرف پاکستان سے کمپنیز شریک ہوں گی بلکہ متحدہ عرب امارات کی وہ کمپنیز بھی شریک ہوں گی جن کی پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری موجود ہے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عشایہ تقریب کی میزبان جنت آفریدی کا کہنا تھا، ہمارا گروپ سستی اور منفرد سکیمیں لے کر شریک ہوگا جس سے برطانیہ میں اوورسیز فائدہ اٹھا سکیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ لندن ایکسپو UK پاکستان بزنس کونسل کے ساتھ مل کر بھرپور تیاری کر رہے ہیں. روڈ کے اوپر انشاءاللہ بل بورڈ بھی نظر آئیں گے، آپ لوگ کو نیوز بھی نظر آئے گا، ریڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو سنائی دے گا، اور ہم لوگ کو ہر چینل کے اوپر آپ لوگ کو انشاءاللہ یہ دکھائی دے گا. تو ہم بہت اچھی طریقے سے تیاریاں کر رہے ہیں. اگلا انشاءاللہ پھر ہمارا UK میں بھی ہو رہا ہے. کلوزنگ سیرمنی میں شریک پاکستان سے آئے نامور بلڈرز اور ڈیولپرز کو اعزازی شیلڈز اور تحائف سے بھی نوازا گیا. پائپ ایکس کے چیف آرگنائزر عمران خٹک، پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کے صدر میاں منیر ہانس، کراچی پریس کلب کے صدر فاضلی جمیلی، سونے اور تانبے سے دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید کا نسخہ لکھنے والے نامور آرٹسٹ شاہد رسام، معروف سرمایہ کار شاہد خان، ڈاکٹر کاشف ہمایوں، پاکستان سے آئے نامور بلڈرز اور ڈیولپرز امجد حسین، باسط ملک، فیصل ادریس، ملک اقبال، ارکم ربانی، ملک صفدر اوان اور دیگر اشیاء تقریب میں موجود تھے.